اب کچھ بات کرتے چلتے ہیں کراچی کی ماحولیات پر. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہیں, ہمارے پانی کو, ہمارے سوئل کو, ہماری ہوا کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہیں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی تو ہے ہی. بالکل. اور ایک تازہ ریسرچ جو آئی ہے, کراچی کا علاقہ کرنگی ہے جہاں مٹی آلودہ ہے بہت زیادہ. جامعہ کراچی کی ایک نئی تحقیق نے تہلکہ مچایا ہے, اور اب اگر یہ آلودہ ہے تو اس سے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. کلٹیویشن جو ہو رہی ہے وہ, پینے کا پانی, بیماریاں, یہ سب کچھ, پیٹ کی بیماریاں, سب کچھ اس سے جڑی ہوئی. تو ایک پیکج ہم نے تیار کیا ہے, وہ دیکھیے, اور پھر ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں. کراچی کے علاقے کرنگی کی مٹی آلودہ, جامعہ کراچی کی نئی تحقیق نے تہلکہ مچا دیا. تحقیق میں ضلع کرنگی کے 4 ٹاؤن سے سیمپلز اکٹھے کیے گئے. تحقیق میں 44 ڈمپنگ سٹیشن کے سیمپل کا جائزہ لیا گیا. تحقیق میں بغیر ٹریٹ کیے سالڈ ویسٹ ٹھکانے لگانا انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا. تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رہائشی علاقوں میں بنی کچرا کنڈیاں مٹی کے معیار کو خراب کر رہی ہیں. یہ آلودگی زیر زمین پانی کے معیار کو آلودہ کر سکتی ہیں. بے ترتیب اور بغیر ٹریٹ کچرے کی ڈمپنگ سے مٹی کے طبعی خصوصیات بدل جاتی ہیں. بھاری دھاتیں مٹی میں جمع ہو جاتی ہیں اور بارش کے پانی کے ساتھ زہریلی دھاتیں زمینی پانی کے ذخائر میں بھی داخل ہو جاتی ہیں. کراچی میں 1200 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں. ان میں ٹینریز, فاؤنڈریز, میٹل پروسیسرز, پلاسٹک, ربڑ, شیشہ, سیرامکس, ٹائلیں, سیمنٹ, ٹیکسٹائل, فارماسیوٹیکل, صابن, فش پروسیسنگ یونٹس اور کھاد, کیڑے مار ادویات اور دیگر کیمیکلز بنانے والے شامل ہیں. فیکٹریز کے فضلہ نہ صرف مٹی بلکہ پوری ساحلی پٹی کو زہریلا بنا دیتے ہیں. WWF کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں روزانہ تقریباً 475 ملین گیلن گندا پانی پیدا ہوتا ہے, جس میں 12% پانی صاف کیا جاتا ہے, جبکہ 88% گندا پانی لیاری اور ملیر ندیوں سمیت مختلف نکاسی آب کے راستوں سے گزرنے کے بعد سمندر میں چلا جاتا ہے. جی تو ناظرین, رپورٹ آنکھیں کھول دینے والی, دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عامر عالمگیر, انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں, اور ساری جو ریسرچ ہے جو کراچی کی بیسکلی وہ آپ ہی نے کی ہے. تو یہ بتائیے عامر صاحب کہ یہ جو ہم نے ویژولز دیکھے اور جو نمبرز ہیں وہ مائنڈ باگلنگ ہیں, اور بیماریاں الگ ہیں, جو لائف ہے زمین کی, پانی کی, ہوا کی, وہ سب متاثر ہو رہے ہیں. ایمرجنسی صورتحال لگ رہی ہے جیسا رپورٹ میں دکھایا جا رہا ہے. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور پچھلے 15 سالوں سے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب ہمیں خاص طور پہ کراچی جیسے میگا سٹی میں ہمیں انوائرمنٹ کی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دینی چاہیے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پینے کا پانی ہے تقریباً 65% جو پینے کا پانی نلکوں میں آ رہا ہے وہ فیکلی کنٹامینیٹڈ ہے. اس میں بیماری پھیلانے والے جراثیم موجود ہیں, اور ڈفرینٹ پوائنٹس پر یہ کراس کنٹامینیشن کا شکار ہوتا ہے. گٹر کا پانی پینے کے پانی کی لائنز میں جو ہے وہ جا کر مکس ہوتا ہے. اسی طرح پورے کراچی کا جو ان ٹریٹڈ ڈومیسٹک اور انڈسٹریل ویسٹ ہے یہ ملیر اور لیاری ندی کے ذریعے سمندر میں ہم ڈمپ کرتے ہیں. یہ جو WWF کی جو فگر ہے یہ خاصی پرانی ہے. تقریباً ملیر ریور سے 350 ملین گیلن پر ڈے اور لیاری ریور سے تقریباً 375 ملین گیلنز پر ڈے ہم گندا پانی سمندر میں بہا دیتے ہیں. اٹس اباؤٹ 700. سو پرابلمس بہت ساری ہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم جو اسٹڈی ہم نے کی ہے اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. تو کراچی میں جہاں ایئر پالوشن, واٹر پالوشن, نوائز پالوشن کے مسئلے جس طرح سے چلتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے لیے کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے, اور میں یہ پہلے بھی پریڈکشن دے چکا ہوں کہ کراچی عنقریب 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کرے گا. سو وہیں پر ایک جو سب سے بڑا کراچی کا جو مسئلہ ہے جو پچھلے 40 سالوں سے سالو نہیں ہو پا رہا ہے وہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. ہمیں ہر جگہ کچرا کنڈیز نظر آتی ہیں, اور اس طرح کی اسٹڈیز کراچی میں ڈسٹرکٹ وائز نہیں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے یہ اسٹڈی ہے جو کہ ہم نے ڈسٹرکٹ کرنگی میں اسٹارٹ کی, جس میں 4 ٹاؤن شاہ فیصل, ماڈل کالونی, لانڈی اور کرنگی. تو لانڈی اور کرنگی کا جو ایریا ہے یہ انڈسٹریل زون, بہت بڑا انڈسٹریل زون کراچی کا ہے. تو خطرناک بات یہ ہے کہ جو سوائل کوالٹی تھی کچرا کنڈیز کی, یہ سوائل کوالٹی انتہائی حد تک خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو بلیم دوں گا وہ عام پبلک کو دوں گا, کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, لیکن ہم اپنے گھروں میں الگ الگ ڈسٹ بنس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو فالو نہیں کرتے. دیٹ از ایکچولی دی سیگریگیشن آف ویسٹ, اور یہیں سے سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر ہم اپنے گھر میں الگ الگ ڈسٹ بنس رکھ لیں تو وہ سارا ریسائکلیبل ویسٹ جو ہے وہ ہم سیل آؤٹ کر کے
پیسے کما سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لاک ڈاؤن جب ہوا تھا تو ہم نے 2 ریسرچز کی تھیں, ایک لانڈی ٹاؤن میں اور ایک گلشن اقبال ٹاؤن میں, اور وہاں پر ہم نے ڈفرینٹ گھروں میں الگ الگ ڈسٹ بنس دے دیے تھے, اور وہ ریسرچ میرے پاس موجود ہے. تو ایک سال میں ایک گھر میں ایک شخص نے کم سے کم 20 سے 22 ہزار روپے ارن کیے تھے اس سالڈ ویسٹ کو بیچنے کے بعد. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جو کچرا جمع ہوتا ہے وہ ایک ڈسٹ بن میں ڈال کر کچرے والے کو بھی دیتا ہے اور کچرے والے کو آپ پیسے بھی دیتا ہے. کراچی میں جو اس وقت ایک لوکل جو کچرا کلیکٹ کرنے والا جو شخص ہے, بحریہ یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 1500 سے 2000 روپے ڈیلی کے وہ کما رہا ہے, اور آئی تھنک 250 سے 300 روپے جو ہے وہ پر ہاؤس جو ہے وہ الگ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست ایک بزنس بھی بنا ہوا ہے, لیکن اس میں صرف ہمیں ذرا سی زحمت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں کچرے کو علیحدہ علیحدہ کر لیں. ایون جو کچن ویسٹ ہے, لیکن اب یہ تو ہماری ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو گئی نا کہ ذمہ داری کیا ہے, لیکن آپ انتظامیہ کی سطح پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم تو کر لیں گے اور ہم دیں گے کچرے والے کو, لیکن ڈمپنگ پوائنٹ تو ایک ہی ہے نا, وہ ایک جگہ ہی اس کو پھینک دے گا. اسپیسیفائڈ ڈمپنگ پوائنٹس ہونے چاہیے اور ان کو میک شور کرنا چاہیے وہیں پھینکیں, جرمانے ہوں. دیکھیے اس پر میں ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ادارے ماضی میں بھی کراچی میں کام کر چکے ہیں, اور اس وقت جو بہت ایکٹیولی جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو 2 لینڈ فل سائٹس ہیں کراچی کی, جام چھاکڑوں اور گون پاس, یہ تقریباً 20 سال پہلے ہی کمپلیٹلی فل ہو چکی ہیں, اور وہاں پر لینڈ فل گیسز کے ایشوز ہیں, کیونکہ یہ جو انیروبک ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے میتھین گیس جنریٹ ہوتی ہے. آپ سرجانی ٹاؤن کے ڈفرینٹ ایریاز کا وزٹ کریں تو وہاں پہ لوگ یہ کمپلین کریں گے کہ زمین کے نیچے سے جو ہے وہ سوئی گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہم اس کو ایز اے بایو گیس یوز کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک آلٹرنیٹ انرجی کی ریسورس ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر عامر یہ بتائیے, ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو ایکچولی ساری آرگنائزیشنز پہ بھاری ہے, اسے کہتے ہیں ٹریش مافیا. اب ٹریش مافیا جب تک ایک سٹی میں ہے, دیٹ مینس کہ آپ کا ٹریش کہیں رسپانسبلٹی, اگر میں پھینک رہی ہوں آپ پھینک رہے ہیں, لیکن وہ ان کے پاس تب تک جا رہا ہے, وہ اس کو ایک بزنس بنا رہے ہیں, تو اس سے کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جو سب سے آسان سولوشن یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ یہ کچرا نہیں ہے, یہ آپ کو ایک اماؤنٹ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. میرے اپنے یونیورسٹی کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جابس کو چھوڑ کر یہ بزنس کر رہے ہیں. بہت ساری پچھلے تقریباً 10-12 سالوں میں بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز آ گئی ہیں. ایون ابھی آپ کچھ ٹائم کے بعد, لوگوں کے ذہن میں کباڑیے کا کام ہے, یہ کیا کباڑیے کا کام, کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیے گا یہ جس طرح جو آن لائن سروسز ہیں کہ آپ گاڑی بلا لیتے ہیں, بائک بلا لیتے ہیں, اس طرح ابھی ایک اپلیکیشن بہت جلد لانچ ہونے والی ہے, وہ آ کر آپ سے پوچھے کہ کتنا کچرا ہے اور آپ کو پیسے دے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن وہ کچرا جا کہاں رہا ہے اور اس کو صحیح طرح پروسیس کرنا کتنا ریسائیکل ہو رہا ہے. ہاسپٹل ویسٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں. بالکل کریں, بالکل کیجیے, ٹھیک ہے. تو یہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا کر رہا ہے اور کیا ریسائیکل ہو رہا ہے, وہ کہیں یوٹیلائز بھی ہو. اصل میں یہ جو مافیا کے لوگ ہیں نا, اب بڑی خطرناک بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو ہاسپٹل کا ویسٹ ہوتا ہے, سرنجز اور یہ جو ڈرپس اور یہ جو انفیوژنز ہوتے ہیں, آپ مطلب اس میں ڈاکٹروں کے بھی میں نے سیشنز کیے ہیں جا کے آغا خان ہاسپٹل میں جناح میں, تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہاسپٹل ویسٹ ہے اس کو انسینریشن پلانٹ تک تو پہنچائیں. گورنمنٹ کا ادارہ موجود ہے, وہ ویسٹ لینے آتا ہے, جب وہ شاپر کھولتا ہے تو اس میں سوائے ڈریسنگز کے اور انجریز کے جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مافیا نکال لیتی ہے. اور اس کے پھر آپ اگر دیکھیں نا جا کے تو وہ گھروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, وہ پلاسٹک کے دانے بنا لیتے ہیں اور پھر اس سے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنا کر دیکھیں نا, ہیپاٹائٹس اور یہ ایڈز اور یہ اسی وجہ سے یہ پھیل رہا ہے. یہ جو پلاسٹک کی پلیٹس ہمیں مل رہی ہوتی ہیں, یہ باٹلز واٹر کی جو جمعہ بازار اتوار بازار ٹائپ کی شاپس میں مل رہی ہوتی ہیں, اب جب اس میں پانی جاتا ہے تو وہ سارے پالوٹنٹس جو ہیں وہ اس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم اس میں کوئی گرم چیز رکھتے ہیں تو وہ سارے پالوٹنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر عامر حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اگر ہم سالڈ ویسٹ کی بات کریں تو ہر شخص کو, پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹینڈ لینا ہوگا. اپنے مائی ویسٹ مائی رسپانسبلٹی والی بات آئے گی کہ الگ الگ ڈسٹ بنس میں ہمیں اپنے بچوں کو تو ہم یہ سکھا دیتے ہیں کہ ڈسٹ بن میں کچرا ڈالنا ہے, لیکن وہی پیرنٹس بعد میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ ڈسٹ بنس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک مزیدار چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سوائل کوالٹی کی خراب ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں,
वहीं पे ये जो किचन वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, Restaurants फ्रूट्स के पील्स हैं, वेजिटेबल्स के पील्स हैं, इससे कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं. कंपोस्ट इज जस्ट लाइक अ सॉइल कंडीशनर. तो ये जो सॉइल खराब हो रही है, इस सॉइल को हम ठीक कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग अब इस पे अपना कंपोस्ट का प्लांट जो है वो लगा चुके हैं, और इसमें कोई मैन पावर की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक लैंड एरिया चाहिए होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वर्म्स चाहिए होता है. वो ये सारा काम खुद ब खुद कर बिकॉज वो देते हैं. ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेबल. अच्छा, इस पे हमने थोड़ी सी बात, ये जो सॉइल की आपने बात की थी, तो इस सॉइल पे कुरंगी में, मलीर में, लांडी में कल्टीवेशन भी हो रही है, और सब्जियां जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, सप्लाई हो रही हैं पूरे कराची में, तो लोग खा रहे हैं. ये भी देखिए, अब यहाँ पे एक तो ये सॉइल है, लेकिन इससे भी ज्यादा कंटेमिनेटेड सॉइल जो है वो है जो आप कायदाबाद से मलीर रिवर के बेड्स के साथ आए तो गटर के पानी से जो सब्जियां ग्रो हो रही हैं, बिल्कुल. तो वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है अनट्रीटेड, खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जिसमें निकेल, क्रोमियम वगैरह मौजूद हैं, वो आपकी जो सब्जियां हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसफ़र हो रही हैं. बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है कि अगर वो पॉल्यूटेंट वाटर में जितने हैं वो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ट्रांसफ़र होंगे, और फिर वो सॉइल में मजीद परकुलेट हो रहे हैं. इवन अभी एक रिसर्च और हम करने जा रहे हैं जो कि बस एंड होने वाली है, कि हमने एक वो डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है कि उसका एक रेडियस निकालना है कि ये हमारे कितने रेडियस तक ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को ख़राब कर चुकी है. एंड इट्स अबाउट 1.5 किलोमीटर. तो वो तरजीहात, अब क्या मजीद भी बात हो सकती है सरवत, लेकिन ये कि अब हमें वही वाइंड है अप करना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैश को ज़रूर थ्रो करें, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की सतह पर और ये माफिया को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, एंड वी कांट एस्केप इट टिल इट इज़ नॉट फिक्स्ड. बिल्कुल. डॉक्टर आमिर आलमगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. इसी तरह बहुत ज़रूरी है नाजरीन कि हम अपने ट्रैश को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्पोज ऑफ करें, और इसके साथ साथ इंतज़ामिया की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जैसे हमारा गुफ्तगू का आगाज़ ही इससे हुआ कि ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फौरी तौर पर आप अपनी तरजीहात में शामिल रखें कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह करनी है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है उसको मज़ीद मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है. बिल्कुल जी.